قیامت قیامت یہ ہے کیا؟ ایک ایسا دن جس دن ہر مخلوق ختم ہو جائے گی اور انسان کو دوبارہ سے اٹھایا جائے گا۔ قرآن میں اس کے بارے میں مینی آف ٹائم ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ ایون کس کے نام سے ایک سورہ قرآن میں موجود ہے، سورہ قیامہ۔ جب سارے پیغمبروں نے اپنی قوم کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اپنی قوم پر آنے والے عذاب کے ساتھ ایک اور دن سے ڈرایا، قیامت۔ تو وہ لوگ بھی کہتے کہ تم بار بار ہم کو قیامت کے اس دن سے ڈرا رہے ہو، تو کب وہ دن آئے گا؟ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ کہہ دو کہ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ ایون کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا کوئی علم نہیں، لیکن اللہ نے ان کو اس کی کچھ علامتیں بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بہت سی چیزوں کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا کہ ان کے جانے کے بعد دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک نہایت ہی خوبصورت آدمی داخل ہوا۔ اس دن سے پہلے مدینہ میں کسی نے بھی اسے نہیں دیکھا تھا، مطلب کہ وہ آدمی مدینہ کا رہنے والا نہیں تھا۔ ان کے کپڑے اور بال بالکل ہی صاف تھے، کہیں کوئی گرد و غبار نہیں تھا۔ ان کے کپڑے اور بالوں سے بالکل ہی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کہیں دور سے سفر کر کے آیا ہے۔ مسجد میں بیٹھے سارے صحابہ اس شخص کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی سیدھے مسجد نبوی کے اندر آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سے پیر ملا کر بیٹھ گیا اور کہا، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ اور اس آدمی کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تم لوگوں نے اس شخص کو پہچانا؟ تو سارے صحابہ کرام نے جواب دیا، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل اسلام کو اسلام کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ تو اس پر جبرائیل اسلام نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ پھر کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانا، اور اس کی ملاقات کے برحق ہونے پر، اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر، اور ماننے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھنا۔ تو پھر جبرائیل السلام نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ تو پھر کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ تو پھر آگے پوچھا کہ اچھا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، البتہ اس کی کچھ نشانیاں بتا سکتا ہوں۔ وہ یہ کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، جب یہ سیاہ اونٹوں کے چرواہے یہ بدو ایک دوسرے سے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں کمپٹیشن مقابلہ کریں گے، اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نشانی کو صحابہ کرام اپنی زندگی میں پوری ہوتے ہوئے نہیں دیکھ پائے، کیونکہ اس نشانی کا تعلق صحابہ کرام سے نہیں بلکہ ہم سے ہے۔ یعنی کہ اس دن حضرت جبرائیل السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر نہ صرف صحابہ کرام کو دین سکھا گئے بلکہ ہم سب کو ایک امپورٹنٹ نشانی بتا گئے۔ اتنی بڑی باتیں ان بدوؤں کے بارے میں کہی، آخر یہ بدو ہے کون؟ تو یہ عرب کے سب سے لوئسٹ کلاس قبیلے کے لوگ ہیں۔ یہ اپنے اونٹوں کو لے کر یہاں وہاں سفر کرتے، یہ لوگ خانہ بدوش زندگی گزارتے۔ پھر یہ لوگ دھیرے دھیرے ڈومیننٹ ہو گئے، لیکن عثمانی سلطنت نے ان کو ان کی خانہ بدوش زندگی سے ایک پرماننٹ علاقے میں شفٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بدو اس چیز سے بالکل ہی تیار نہیں تھے۔ تو پھر سعودی عرب کے پہلے بادشاہ عبدالعزیز السعودی نے ان بدوؤں کو یونائٹ کیا اور آٹومن امپائر کے خلاف ایک فوج بنائی، اور پھر برٹش کی مدد سے اس پورے علاقے کو فتح کر لیا، جسے آج سعودیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن پھر ان کی زندگی پوری طرح چینج ہو جاتی ہے جب 1938 میں انہیں آئل ڈسکور ہوا۔ آئل ڈسکور ہونے کے بعد یہ بدو جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ دنیا کے سب سے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے، اور ان میں کئی لوگ آج ملینر اور بلینر ہیں۔ لیکن پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ تیل ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے والا، ایک دن ختم ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے دبئی کے بادشاہ شیخ محمد بن المختوم، جو ایک بدو ایک بیڈوین قبیلے سے ہے، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ انہیں بیڈوین یعنی بدو قبیلے کے ہونے پر فخر ہے۔ انہوں نے دبئی کو آئل سے نکال کر بزنس اور ٹوریزم کی طرف لایا۔ آج دبئی دنیا کی بیسٹ سٹیز میں سے ایک ہے، اور دنیا کی سب سے اونچی عمارت جو کہ دبئی میں ہے، برج خلیفہ۔ دبئی کے اس عظیم کارنامے کو دیکھ کر سعودیہ نے بھی اس کی کاپی کرنا شروع کر دیا،
اور مکہ میں بالکل کعبہ کے سامنے دنیا کی چوتھی سب سے بڑی بلڈنگ بنائی، کلاک ٹاور، اور ساتھ ہی ایک اور پروجیکٹ کے بارے میں اعلان کیا جو دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہوگی، جدہ ٹاور۔ ان سارے پروجیکٹ کو ہیڈ کرنے والا ایک شخص جس کا نام الولید بن طلال، جن کا تعلق بیڈوین ایک پدو قبیلے سے ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی عمارت ہونے کا اعزاز دبئی سے چھن جائے گا، اس کے چلتے دبئی نے بھی ایک اور پروجیکٹ کا اعلان کیا، کریک ٹاور، جو دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہوگی۔ اتنا ایکوریٹ کون بتا سکتا ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے جہاں چاروں طرف ریگستان تھا، امپاسبل۔ یہ واقعی اللہ کی ذات ہے جس نے یہ ساری چیزیں اپنے پیغمبر کی طرف وحی کی۔ تو نو سبسکرائب۔